الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم. لعن الذين لعنت کی گئی ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا، علی لسان داود علیہ السلام کی زبانی، و عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی، یعنی داود علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی تھی زبور، اس میں بھی ان لوگوں پر بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی انجیل، اس میں بھی ان لوگوں پر لعنت کی گئی۔ کس وجہ سے؟ آگے وہ اسباب آ رہے ہیں۔ اور پھر جب قرآن کریم اتارا گیا، جو ہم پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس قرآن میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی۔ کس وجہ سے؟ ذالکہ بسبب اس کے بما عصوا وکانوا یعتدون، تھے وہ نافرمانی کرتے اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور نافرمانی میں وہ حد سے بڑھ گئے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ اور ان کی جو نافرمانی تھی، سب سے بڑی ان کی خرابی، سب سے بڑی ان کی خامی، پیچھے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا گیا، اور اگلی آیت میں وہ واضح طور پر بتائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا عصیان اور اعتداد کیا تھا جو لعنت کا سبب بنا، جس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر داود علیہ السلام کی زبانی انجیل میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ہے انجیل میں، داود علیہ السلام کی زبانی زبور میں ان پر لعنت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کے اندر بھی ان پر لعنت کی۔ آخر اتنا بڑا سبب کیا تھا؟ اور باقی بھی کئی اسباب ہیں، عصیان، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا ترک کر دینا، اور اللہ رب العالمین کے جو محرمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کا ارتکاب کرنا، اور اللہ کی نافرمانی، دین میں اعتداد، حد سے بڑھنا، اور تورات میں تحریفیں کرنا، اپنی مرضی کے مسائل اخذ کرنا اور اس میں بعض چیزیں آگے پیچھے کر دینا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سبب وہ یہاں بتایا جا رہا ہے، کانو تھے وہ، لا یتناہون نہیں وہ روکتے تھے، عن منکر سے، کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، دیکھتے جو بندہ برائی کر رہا ہے تو اس کو برائی سے نہیں روکتے، عن منکر فعلو وہ کر گزرتے اس کو، لبئس بہت برا ہے، ما کانوا یفعلون جو وہ کرتے تھے، کہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں بلکہ خود اس برائی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تفاسیر میں آتا ہے، بعض احادیث میں بھی موجود ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جب دیکھتے کسی بندے کو وہ گناہ کر رہا ہے، وہ اس کو روکتے۔ مثلاً کوئی بندہ شراب پی رہا ہے، سود لے رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ ایک مرتبہ اس کے پاس جاتے اور روکتے اسے۔ اگلے دن جب وہ بندہ دوبارہ ملتا، وہ اسی کام پر مصر ہوتا، وہ اللہ کی وہ نافرمانی کر رہا ہوتا، دوسرے دن بھی اس کو روکتے، تیسرے دن بھی روکتے، 2 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن اس کو برائی سے روکتے۔ وہ نہ رکتا تو پھر کیا کرتے؟ اس کے ساتھ کھاتے بھی رہتے، پیتے بھی رہتے، اس کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے، اور چلتے چلتے معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا کہ وہ بندہ سمجھتا کہ یہ میں کوئی برا کام نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود بھی اس کام میں شامل ہو جاتے۔ کئی دن روکنے کے بعد جب برائی نہ رکتی، لوگ اس برائی کو نہ چھوڑتے بلکہ کرتے رہتے، یہ روکنے والے جو علماء تھے وہ خود بھی اس برائی میں شریک ہو جاتے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ پہلے خود روکتے رہے، پھر ہیلے بہانے سوچ کر خود بھی اس میں شامل ہو گئے اس برائی میں، اور آج یہ گناہ امت مسلمہ میں بھی موجود ہے۔ کئی لوگ پہلے کئی کاموں کو برا کہتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، جب لوگ نہیں رکتے، اس کام سے باز نہیں آتے، تو پھر جب خود اس کام کو وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو فلاں مولوی بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے۔ اب جیسے بیمہ پالیسی ہے، سود کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں، پہلے سب اس کو حرام کہتے تھے، اور اب جو ہے ان کمپنی والوں نے بھی، بینکوں والوں نے
جنہوں نے بیمہ پالیسیاں کرنی ہوتی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ پھنسانا ہوتا ہے، انہوں نے کئی مولویوں کو ساتھ شامل کر کے ان سے فتوے لے رکھے ہیں۔ اب عام لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ بھی کیا کر رہا ہے، فلاں مولانا صاحب انہوں نے بھی فتویٰ دیا ہوا ہے، فلاں نے بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے بنی اسرائیل پر بھی عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے کہ وہ پہلے روکتے، پھر جب لوگ نہ رکتے خود بھی اس کام میں شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتناہون عن منکر، روکتے نہیں تھے، بہت برا کام ہے جو انہوں نے کیا، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھنا اور نہ روکنا ایسا گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور پھر اس گناہ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اس گناہ پر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتے۔ کئی احادیث اس پر موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو بندہ بھی برائی کو دیکھے، اللہ کی نافرمانی کو دیکھے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس اللہ کی نافرمانی کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ کوئی بھی برا کام، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، طاقت ہے تو ہاتھ سے اس کو روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو پھر زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ یہ برا کام ہے، اس سے رک جاؤ۔ اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس برائی کو دل میں تو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور آگے حدیث کے ایک اور روایت میں الفاظ ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اگر ایک بندہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں روکتا، وہ دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتا بلکہ خود اس گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، تو فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے بعد تو اس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچتا کہ اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ برا کام ہو رہا ہے۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی حالت، ہمارے گھر میں کوئی قانون ہو نا والد صاحب کا بنایا ہوا، اس قانون کو کوئی فالو نہ کرے، ہم اپنے والد صاحب کی توہین سمجھتے ہیں۔ کسی علاقے میں، کسی ملک میں جو قوانین ہیں، اگر ان قانونوں کو توڑا جائے، ان قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو ہم روکتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ اور ابھی آج کل ان دنوں میں کرونا وائرس کی جو وبا دوبارہ آئی ہے، تو ابھی میں بازار گیا ہوا تھا تو مجھے ساتھی کہنے لگے کہ 2000 روپے جرمانہ ہے ماسک نہ پہنا ہوا، تو ماسک نہیں پہنا تو 2000 روپے جرمانہ۔ کیوں بتا رہا ہے وہ؟ کہ حکومت کا قانون ہے، اس کو فالو نہیں کریں گے تو سزا ملے گی، نافرمانی ہوگی، اور اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا گناہ ہے نا کہ رب کی نافرمانی، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی اللہ کی، کہ اللہ کی مخلوق، رب کی بنائی ہوئی مخلوق، رب کی بنائی ہوئی زمین پر رب کا کھا کے، اسی کی ساری نعمتیں استعمال کر کے پھر اسی کی نافرمانی، اور پھر اللہ کو ماننے والے روکے ہی نہ، بتلائیں ہی نہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى يروا منکر بین ظہرانیہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے، کسی ایک بندے کے گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ پوری قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے۔ عذاب کب آتا ہے؟ کہ جب اس قوم میں برائی پھیل جائے اور اس قوم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں، وہ طاقت بھی رکھتے ہوں اس برائی کو روکنے کی، ختم کرنے کی، مٹانے کی، لیکن وہ سب مل کر اس برائی کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کریں، کوئی تگ و دو نہ کریں کہ ہمیں کیا ہے، تو اس وقت پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتے ہیں۔ ابھی آئے نا، ژالہ باری ہوئی، کئی علاقوں میں جو ہے وہ کھیت فصلیں تباہ ہو گئیں، یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ کی نافرمانی دیکھ رہے ہیں، اور نیک لوگ بھی، یہ نہیں ہے کہ نیک لوگ ختم ہو چکے ہیں، اللہ کے نیک لوگ، نیک بندے، نمازی، دیندار، روزے رکھنے والے، اللہ کی فرمان برداری کرنے والے بھی بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ سب مل کر ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہر شہر میں، ہر علاقے میں زنا کے اڈے موجود ہیں، شرابیں بکتی ہیں، شرابیں بیچنے والے، خریدنے والے موجود ہیں، اور جوا، سود، رشوت، حرام خوری، اور سود دیکھ لیں کتنا بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے۔
ہر بینک میں، ہمارا ہر محکمہ، ہر جگہ پر، اور ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ سود کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو نہیں اس کو چھوڑتا وہ ایسے سمجھ لے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو سب مل کر کوشش کریں ان گناہوں کو روکنے کی، جتنی استطاعت ہے اتنا ہم کوشش کریں تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم یہ کام چھوڑ دو گے نا، گناہ دیکھو گے روکو گے نہیں، اللہ کی نافرمانی ہوتی رہے گی، تمہارے پیشانی پر شکن تک نہیں آئیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، اللہ سے تم دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ ہوتے دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑی کشتی، جہاز، بحری جہاز سمندر میں چل رہا ہو اور اس کی کئی منزلیں ہیں، اوپر کی منزل میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ سمندر سے پانی بھرتے ہیں، جو نچلی منزل میں ہے پانی ان کے قریب ہے، لیکن ان کو پانی بھرنے کے لیے، استعمال کے لیے وہ اوپر والی منزل میں جاتے ہیں، پھر سمندر سے پانی بھرتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ اوپر والی منزل والے تنگ ہوتے ہیں تو نیچے والے کہتے ہیں کہ ہم نیچے سے سوراخ کر لیں، پانی تو ہمارے قریب ہے، یہاں سے نکال لیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی اور فرمایا کہ اگر اوپر والی منزل والوں تک خبر پہنچتی ہے کہ جو نیچے رہنے والے، نچلی منزل والے لوگ ہیں نا، وہ سمندر میں کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں پانی نکالنے کے لیے، وہ خبر سن کر آئیں، ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کو روک لیں، ان کو سمجھائیں کہ بھائی اس سے تو پورے جہاز میں پانی بھر جائے گا، جہاز ڈوب جائے گا، تو نچلی منزل والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے یہ کہیں ہمیں کیا ہے، وہ کر رہے ہیں نا، ان کی جگہ ہے، ان کی جگہ خراب ہوگی، ہمارے پاس تو کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، ہمیں کیا، ہم تو سوئے رہے ہیں، ان کا کام ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب پانی بھرے گا پہلی منزل والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، پورا جہاز غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے میں اللہ کی نافرمانی ہو اور نیک لوگ کہیں ہمیں کیا ہے، ہم نے تو نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، قرآن بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے بھی اچھے ہیں، ہمیں کیا، وہ نماز نہیں پڑھتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب عذاب آئے گا تو سارے لوگ رگڑے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو اپنے ہاتھ سے روک سکیں، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روک سکیں، جتنی جہاں طاقت ہے، وسعت ہے، اس کے مطابق اس پر عمل کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ہم بچ سکیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اگلے مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا کام ہے، مان لیں گے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں مانیں گے تو گناہ ان کا ہے، ہمارا فرض تو ادا ہو جائے گا نا۔ آگے مزید بتایا جا رہا ہے ترا، دیکھیں گے آپ، کثیرن بہت زیادہ، منہم ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوست بناتے ہیں کافروں کو۔ ایک اور خرابی ان کی بتائی گئی کہ یہودی لوگ یہ کافروں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، لبئسا، بہت برا ہے، ما قدمت لہم، جو انہوں نے آگے بھیجا اپنے لیے، انفسہم، اپنی جانوں کے لیے، ان سخط اللہ علیہم، کہ ناراض ہو گیا ان سے اللہ تعالیٰ، وہم علیہم وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جائیں گے اور جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس گناہ کی سزا ہے کہ انہوں نے کافروں سے دوستیاں لگائی ہیں اور ان کو اپنا خیر خواہ سمجھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، ہم دین کی دعوت کا کام کر سکیں اور لوگوں تک جو ہے دین کا کام پہنچا سکیں، لوگوں کو گناہوں سے ہم روکیں، نیکی کی طرف بلائیں، اور یہ ہمارا فریضہ ہے، اس کو اپنا فریضہ سمجھیں۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ان اسباق کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، بھیجیں، اور انشاءاللہ آگے رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں جتنا ہو سکتا ہے آپ قرآن کے قریب ہوں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ یہ قرآن والا مہینہ ہے تو اس میں ہمت کریں، جتنے لوگ بھی آپ کی کوشش سے قرآن کے ساتھ جڑیں گے آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔